أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. وقال ثم أي؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام قابل قدر دوستو بزرگو، آج کل کے ماحول میں عالم اسلام ایک بھیانک مقام پر کھڑا ہوا ہے، بہت بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ آج کل کے جو حالت اس عالم اسلام کی حالت ہے ناگفتہ بھی ہے۔ رات کی تاریکی کے بعد آنے والے ہر دن کے اندر ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ آج کل کے مقابلے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی آپ حضرات کے سامنے چند باتیں آئی تھیں، جیسا کہ ہم سب پر وہ بات عیاں ہے، پوشیدہ نہیں ہے کہ جو آج فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ کس بیس پر ہے؟ یہ لڑائیاں سالوں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور اسرائیل بیت المقدس، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ کس بیس پر ہے، کس بنیاد پر ہے، یہ چھیننا کیوں چاہتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں تاریخی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کے لینے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ جس فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے،
اس کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ آج جو فلسطین ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس سرزمین کے اندر بہت برکتیں رکھی ہیں، بارکنا فیہا، اور یہ ایسی پاکیزہ اور مقدس سرزمین ہے جس میں انبیاء اکرام علیہم السلام ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے تھے۔ خود اللہ فرما رہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ہم نے ابراہیم اور حضرت لوط دونوں کو ہجرت اس زمین پہ کرائی، بیت المقدس کی زمین پہ کرائی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو فلسطین ہے، جو بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے، وہاں پر انبیاء ہجرت کر کے اپنی جگہیں بنائے ہیں۔ اور انبیاء کی بات تو دور کی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، دیگر انبیاء کی بہت ساری خصوصیات ہیں، معجزات ہیں، لیکن ہمارے آقا کی خصوصیتوں میں جو بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کروایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تو بات کی ہے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، بات بھی کی ہے، لیکن اللہ کو دیکھا اس وقت ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سوئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے آئے، پھر وہاں سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ جو آپ علیہ السلام کے معراج کے واقعے کی ابتدا ہوتی ہے وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر مسجد اقصیٰ کو ہٹا دیں تو پھر معراج کی بات نامکمل ہو جاتی ہے۔ جو زمانے قدیم کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آتے رہے، ان میں سے اکثر انبیاء علیہم السلام نے مسجد اقصیٰ بیت المسجد کی جانب ہجرت کی ہے۔ پھر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ شروع ہی سے مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے، پھر دور گزرتا گیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی گزرتا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک لشکر کو بھیجا کہ جاؤ بیت المقدس فتح کر کے آنا۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت وہاں پر گئے، چونکہ وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بات چیت شروع ہوئی، عیسائیوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، ہاں اگر تمہارا امیر المؤمنین آ جائے تو ہم جنگ کیے بغیر اس کی چابی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین یہاں مسئلہ سنگین ہے، آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دنوں اور رات کا سفر کاٹتے اپنے ایک خاص غلام کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ جیسے ہی اس زمین پر پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جسم میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے پہ 3 پیوند لگے ہوئے تھے، بالکل پاس میں، دیکھنے میں تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ عیسائیوں کے علماء کے پاس جا رہے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جانا چاہیے، آپ کی یہ جو جوتیاں ہیں یہ کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی ہیں، کرتا تو چینج کر لے، کرتے کو تبدیل کر لے۔ یہ کلمات سننا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا
تو میں اس کا ضرور جواب دیتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، وہ اسلام پر دیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں دیا۔ چلو یوں ہی چلتے ہیں۔ اب وہاں پر عیسائیوں کے علماء کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے کہ سامنے سے ان کا امیر المؤمنین آنے والا ہے، ادھر سے چند صحابہ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں، تشریف لائے، عیسائیوں سے گفتگو ہوئی۔ پھر عیسائیوں سے بات چیت کے درمیان عیسائیوں نے انہیں نوٹ کیا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا ایسے شخص پر جس کے یہ حالتیں ہوں گی۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کے دوران گفتگو میں حضرت عمر بن خطاب کو نوٹس کیا، نوٹ کیا، ہو بہو جیسی نشانیاں ان کی کتابوں میں ملی تھیں وہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس میں پائی گئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بغیر لڑائی کیے، خون بہائے بغیر اس چابی کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے بیت المقدس کی چابی کو کر دیا۔ سالوں سے انبیاء کا مسکن وہی رہا۔ پھر حضرت جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معراج کا واقعہ وہیں سے ہوا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو عیسائیوں کے قبضے سے ہٹا کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر 1099 عیسوی کے اندر عیسائیوں نے پھر سے حملہ کر کے نصرانیوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ پھر 1180 پر 7 عیسوی میں پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس دھرتی پر ایک مجاہد کو پیدا کیا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر سمیت پھر سے اس کو واپس لینا چاہا، کیونکہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ قبلہ اول ہے، یہ تو قبلہ اول ہے، بیت المقدس کا بابرکت مقام ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کے اندر سب سے پہلے مسجد کس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلے جو مسجد اس دنیا کے اندر جس کی بنیاد ڈالی گئی وہ بیت الحرام ہے۔ پھر حضرت ابو ذر نے کہا ثم ای، پھر کون سی مسجد ہے، یعنی کس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی؟ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر اس دنیا کے اندر جس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اور آپ اگر ایسی مسجدوں کے اندر فرائض پڑھتے ہیں، 25,000 فرضیں بھی پڑھ لیں تو اس مسجد اقصی کی ایک وقت کی نماز کے برابر ہو سکتی ہے۔ ہماری 25,000 فرضیں اگر ملائیں تو مسجد اقصی کی ایک وقت کی نماز اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک وقت کی نماز مسجد حرام میں پڑھتا ہے اسے 1,00,000 کے برابر نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی بابرکت مقام ہے، بابرکت جگہ ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں پھر واپس اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب یہ وقت گزرتا گیا، جیسے 1901 عیسوی آیا تو برطانیہ اور فرانس کے کچھ لوگ آئے۔ اس وقت بیت المقدس کے اطراف جہاں پر جو سلطنت چل رہی تھی، یہ خلافت عثمانیہ چل رہی تھی، وہاں کا جو ثانی بادشاہ تھا سلطان عبد الحمید، ان کی باری تھی، یہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو برطانیہ اور فرانس آئے، آ کر کے ان سے کہا کہ جو بیت المقدس کا حصہ ہے، مسجد اقصی کا آس پاس کا جو ایریا ہے، ہمارے حوالے کر دے، ہم منہ مانگے آپ کو اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مسلمان کبھی بکتا نہیں ہے، مسلمان دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا نہیں ہے، چاہے لاکھ بھی ہو جائے میں اس کو آپ کے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ تو پھر یہ برطانیہ اور فرانس کے جو حکمران تھے یہ افسوس سے واپس ہو کر کے چلے گئے۔ پھر وقت آیا 1916 عیسوی کا، تو اس وقت دیکھا کہ سلطان تو وہ تو چلا گیا تھا، اس کے گورنر تھے، انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے یہ گورنر باقی ہیں، اب انہیں خوب رشوت دے کر کے اپنا بنا لیں گے۔ 1916 کے اندر پھر برطانیہ اور فرانس کے حکمران آئے، آ کر کے گورنروں کو، وہاں کے جو گورنر تھے ان کو رشوت دے کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ اس میں سے ایک گورنر تھا حسن بن علی نامی شخص، اس کو بہت سارا روپیہ دے کر کے ان لوگوں نے، برطانیہ اور فرانس نے مدینے پر چڑھائی یعنی حملہ کرنے کو کہا، تو اس نے فوراً مدینے پر حملہ کر دیا۔ پھر ایک سال کے بعد 1917 کے اندر برطانیہ اور فرانس کے لوگوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب ہم یہودیوں کو اس مقدس زمین کے اندر بٹھائیں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا 1948 آیا تو مکمل طور پر برطانیہ اور فرانس کے حکمرانوں نے سرزمین یعنی بیت المقدس کی جو زمین تھی دھیرے دھیرے اسرائیل کے قبضے میں دینا شروع کر دیا۔ پھر جب 1968 آیا، 20 سال کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی عربوں اور یہودیوں کے درمیان، تو برطانیہ نے یہودیوں کی کھلم کھلا ان کی مدد کی، نصرت کی، عربوں کے خلاف لڑایا، خوب لڑایا۔ پھر اس وقت کا حصہ ہے، وہاں پر القدس کا حصہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ تاریخ، موٹی موٹی تاریخ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد 1968 سے لے کر یعنی 1916-17 سے لے کر آج تک یہ بنی اسرائیل کے قبضے میں القدس رہا ہے۔ آپ حساب لگائیں 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا، بلکہ 100 سال کے اندر کا عرصہ رہا ہے، لیکن اس عرصے میں اس بنی اسرائیل نے فلسطین والوں پر ایسا ظلم کیا ہے، ان کا ایسی ناک میں دم کر رکھا ہے کہ بات بات پر میزائل سے وار کیا، کبھی زمینی حملے کیے، کبھی آسمانی حملے کیے، کبھی فضائی حملے کیے، کبھی بحری حملے کیے، لیکن وہاں کے لوگ، غزہ، حماس، فلسطین کے لوگ، رہنے والے لوگ صرف اس لیے اپنی شہادتوں کو دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ جو قبلہ ہے یہ ہمارے انبیاء کا مسکن رہا ہے، یہاں پر ہمارے انبیاء کی ہجرتیں رہی ہیں، ہمارا خون جائے تو جائے، ہماری جانیں چلی جائے تو چلی جائے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، یعنی ہم بھی چلے جائیں تو کوئی جانوں کی پرواہ نہیں، لیکن ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی یہ رٹا انہوں نے لگا رکھا ہے کہ ہم کسی صورت میں اس مسجد اقصی اور بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے، چونکہ برسوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کے پاس مقدس زمینیں ہیں۔ تو آج کل کے احوال ہم جانتے ہیں کہ کتنے میزائل فلسطینیوں پر برسائے گئے، گولیوں کی برساتیں ہو رہی، بمباریاں ان پہ ہو رہی، ہسپتال پر اٹیک کیے گئے، ان کے اسکول، کالج اور بڑی بڑی مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ غزہ کی سرزمین اب ان کے لیے ان کا قبرستان بن چکا ہے۔ پھر بھی وہاں کے لوگ اپنی عمارتیں منہدم ہو رہے ہیں، اس کو آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس مقدس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں کی عورتیں اپنے معصوم بچے کو گود میں رکھ کر، سینے سے دبا کر کے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کو رکھ کر کے چیخ چیخ کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ان کی آوازوں سے، لیکن مقدس اس زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو مائیں ہیں ان پر سلام ہو، انہوں نے اپنی جان کی سودا محض اس لیے کیا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہماری ملکیت بن جائے، یہ یہودیوں کے حوالے نہ چلے جائے، صرف اس لیے، اس کی خاطر اپنی خون کو پسینے کی طرح بہا رہے ہیں۔ جو ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہیں، اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہیں، اپنے اولاد کو پیش کر رہی ہیں، گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس مقدس اور پاک ہستی، اس زرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔
ان ماؤں کے اندر وہ چنگاریاں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عورتوں کی وہ چنگاریاں تھیں. خندق کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو ایک طرف کیا، عورتوں کو ایک طرف کیا. عورتوں کا ایک خیمہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پھوپھی جان، مرد تو ایک طرف کو ہو گئے، آپ عورتوں کے ساتھ رہیے، عورتوں کے لشکر میں شامل ہو جائیے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے حوالے ہو گئی، یعنی جہاں عورتیں تھیں جس خیمے میں، اس خیمے میں چلی گئی. اس وقت جو اس کا سخت اسلام کا جو دشمن آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا، یہ تو قیامت تک رہے گا. یہودیوں کو موقع مل گیا. ایک یہودی نے سوچا کہ فلاں جگہ صرف عورتوں کا لشکر ہے، عورتوں کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے، میں ساری عورتوں کے جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا اور ان عورتوں کو قتل کر دوں گا. ایک یہودی تلوار لے کر عورتوں کے خیمے کی طرف نکل رہا ہے، عورتوں کے لشکر کے پاس جا رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ایک یہودی ننگی تلوار لیے ہوئے ہم عورتوں کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھتی ہیں، جن کی عمر تقریباً 60 سال، یعنی 2 سال کم 60 سال تھے، 58 سال کی عمر تھی. انہوں نے خیمے کا ایک بڑا سا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس یہودی کی طرف بڑھتی گئیں اور اس کے سر پر ایک وار کیا، جس سے اس یہودی کا سر پھٹ گیا اور وہیں پر گر گیا. پھر اس یہودی کی تلوار کو اٹھا کر کے اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا. یہ ہمت 58 سال کی عورت کا ہے جو بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ بوڑھی ہو جاتی ہے اس عمر کے اندر عورتیں. ان کا یہ ایمانی جذبہ تھا. تو پھر اس کو اٹھا کر کے، اس کے سر کو اٹھا کر کے باہر کے حصے میں اس جگہ پہ پھینکتی ہیں جہاں پر یہودیوں کا لشکر ہوتا ہے. تو یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عورتوں کا جو خیمہ ہے یہاں پر بھی مرد موجود ہیں، اگر ہم ان کی طرف آگے قدم بڑھائیں گے تو ہمیں پھر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سوچ کر کے یہودی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس وقت عورتوں کے اندر بھی وہ ایمانی جذبہ تھا. آج کل کے وہ مرد کام نہیں کرتے جو اس وقت کی عورتیں کام کر لیا کرتی تھی. سینکڑوں واقعات ایسی ہیں جو آج کل کے جوان مردوں سے وہ کام نہیں ہو پاتے، اس وقت کی عورتیں کیا کر لیتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس وقت ایک بہت بڑی جنگ ہمیں یاد ہے کہ جنگ قادسیہ ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. بہت بڑی جنگ تھی، مسلمانوں کو سخت حالت سے گزرنا پڑ رہا تھا. مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، امدادیں نہیں، تعاون نہیں، نصرت نہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ ان کے پاس جا کر کے مقابلہ کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر گھر یہ اعلان کروا دیا کہ جو جس کے پاس ہے وہ لے کر کے، تھوڑا سا بھی ہو لے کر کے ڈال دے. جس گھر کے اندر جوان ہو وہ ہمارے پاس لے کر کے جہاد کے لیے آگے بڑھا ہے. یہ اعلان کو سننا تھا کہ اس وقت جتنی بھی عورتیں تھیں جن گھروں کے اندر جوان تھے، اپنے اپنے جوانوں کو حوالے کر دیے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ جس گھر کے اندر جوان ہو اس کو جہاد کے لیے بھیج دے. تو ایک عورت تھی جن کے شوہر پہلے ہی سے جہاد کے اندر شہید ہو گئے تھے. اس کے 4 نوجوان لڑکے تھے. چاروں کے 4 نوجوان لڑکوں کو باہر کے حصے میں لائی، ایک زبردست خطاب کیا ان کے سامنے. خطاب کرتے کرتے ایک جملہ کہیں کہ اب تم دشمنوں کے لشکر کے سامنے تمہارا سامنا ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے سینے سے دشمنوں کے وار تمہارے سینے پہ لگیں، پیٹھ کے پیچھے نہ لگنے پائے. ایک ماں
جس کے 4 لڑکے ہیں اور ان 4 لڑکوں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں دشمن کے لشکر میں گھسنا پڑے گا اور تمہاری شہادتیں ہونی پڑیں گی، اور تم جو دشمن کے وار لگ جائیں گے وہ تمہارے سینے پہ پڑیں گے، پشت پر نہیں جائیں گے، اس کا خون ایڑی پر گرے، میں ایسا دیکھنا نہیں چاہتی، بلکہ دشمنوں کے وار تمہارے سینے پہ لگنے چاہیے اور خون تمہارے ہاتھوں پہ ہونا چاہیے۔ ماں کی نصیحت تھی، قربان جائیے ایسے ماؤں پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی اولاد کا سودا کرنے کو پسند کر دیا۔ آج کوئی ایسی ماں ہے کہ اب اعلان ہو جائے تو اپنے اولاد کو بھیج سکتی ہے، بچے پہ ایک زخم کیا آ جائے ادھر ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ادھر زخم باپ کے دل پہ خراش ادھر لگتی ہے۔ لیکن اسلام کی خاطر ماؤں نے ایسا نرالا انداز بھی اس امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ اپنے 4 نوجوان لڑکوں کو، جن ماؤں کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، ان کی دیکھ بھالی کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایسی مائیں اپنی 4 نوجوانوں کو دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تو اس جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 4 نوجوان دشمنوں کے جمگھٹے میں گھسے، اور جب تک شہید نہیں ہوئے اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹے، یعنی ان کی شہادتیں ہو گئی۔ یہ خبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت خطاب رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی اس وقت بے چینی ہوئی، یہ سوچا کہ میں اس کی ماں کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں کہ اس کے 4 لڑکے شہید ہو گئے، اب یہ ماں تنہا پڑی رہ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کو بلا کر کے کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو، ان نوجوانوں کی ماں کو یہ خبر دے دینا کہ تمہارے لڑکوں کی، نوجوانوں کی شہادت ہو چکی ہے، پھر صبر کی تلقین بھی دیتے آنا۔ یہ پیغام لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاصد اس ماں کے گھر جا کر کے دستک دیتا ہے۔ اندر سے ماں دروازے کو کھولتی ہے، پوچھتی ہے کون ہو؟ تو یہ قاصد کہتا ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قاصد ہوں، آپ کے حوالے ایک پیغام دینا تھا۔ پھر وہ قاصد کہتا ہے کہ ایک غم کی خبر ہے، آپ برداشت کر لیں، آپ کے 4 نوجوان لڑکوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو ماں یہ خبر سنتے ہی اس قاصد کو جو دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اندر لا کر کے بٹھاتی ہیں، ایک دودھ کا پیالہ پیش کرتی ہیں، کہا، پھر کہتی ہیں کہ تم نے کوئی غم کی خبر نہیں سنائی، تم نے مجھے شہادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ پھر مصلی بچھاتی ہیں، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، پھر اللہ رب ذوالجلال سے شکریہ کے طور پر یہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں جیتے دی 4 شہداء کا ماں بنا دیا ہے، قیامت میں جب سب اٹھیں گے میں بھی اٹھوں گی تو میرا تعارف شہداء کی ماں کے ساتھ کروایا جائے گا۔ تو ان ماں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے نوجوانوں کو شہید کر دیا، جن کے جسموں سے لہو بہہ رہا تھا اس کو بھی دیکھنا انہیں پسند کر لیا، گوارا کر لیا، لیکن اسلام پر آنچ آنے کو ان ماؤں نے بھی برداشت اور پسند نہیں کیا۔ تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ کے اندر بھی اسی قسم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ عورتوں کے اندر ایمانی جذبہ کیسا تھا، اس بات پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے کے بعد رومیوں کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے کہ رومیوں کا مقابلہ کر سکے، لیکن اس وقت جو سپہ سالار کی حیثیت رکھتے تھے یہ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے بھی وہی اعلان کروایا جس طریقے سے جنگ قادسیہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کروایا تھا، اس موقع پر انہوں نے حضرت ابو قدامہ نے یہ اعلان کروایا کہ جس کے پاس جو تھوڑی سی بھی چیز ہے وہ پیش کر دے، جس گھر کے اندر جوان ہے اس کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دیں، ہمیں ایک بڑے جنگ کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو اس وقت جن گھروں کے اندر جوان تھے انہوں نے اپنے جوان اولاد کو
مسلمانوں کے لشکر میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو قدامہ رضی اللہ عنہ اب لشکر کے پاس قریب جا رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، ابو قدامہ۔ تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک باحجاب خاتون ہے۔ تو اس نے کہا اس کو پکڑیے، اس کے اندر ایک چیز ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ایک تھیلی سی تھی۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیلی کو لیا، چلتے گئے، کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اس کے اندر لکھا تھا کہ آپ نے اعلان کروایا تھا کہ جس گھر کے اندر جوان ہو ہمارے لشکر میں بھیج دیں۔ میرا خاوند پچھلے سال شہید ہو گیا، آج میرا ایک نوجوان لڑکا تھا، میں اس لشکر کے ساتھ بھیج رہی ہوں اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، اگر دینے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی، لیکن میں اس پرچی میں اس عورت نے لکھا ہے، لیکن اس تھیلی کے اندر میرے پسندیدہ بال ہیں، اس کو میں نے کاٹ کر کے آپ کے حوالے کی ہوں۔ آپ اس کو جو مجاہدین کا لشکر ہوگا، ان کے جو درے ہوں گے، اس کو شامل کر کے اللہ کے مسلمانوں کے لشکر کے مجاہدین کے پاس اس کو بھیج دینا۔ چونکہ اس عورت کے پاس کوئی چیز نہیں تھی قربان کرنے کے لیے، اور لکھا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اپنے بال ہوتے ہیں۔ یہ ہر شخص بھی جانتا ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ بناؤ سنگار بھی کرتی ہیں، سب سے زیادہ انہیں بال بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اس عورت نے کاٹ کر کے بالوں کو مسلمانوں کے جو لشکر تھا ان کے حوالے کر دیا کہ مسلمان جب لڑائی میں استعمال کریں گے تو اپنی مٹھی کے ذریعہ کسی جگہ پر ان بالوں کو باندھ لیں، تاکہ میں اللہ کے نام پر کم از کم یہ قربان کر سکتی ہوں۔ میرے پاس کچھ تو نہیں تھا لیکن میرے پسندیدہ بال تھے، میں ان پسندیدہ چیز کو بھی اللہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ پھر اس کو لے کر کے گئے، ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چند لشکر کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا کہ جب تم جاؤ گے کفار پر ٹوٹ پڑو گے کہ اس کو بھی اپنی استعمال میں لے لینا۔ پھر لشکر میں لڑائیاں ہوتی گئی، مڑ بھیڑ ہوتی رہی۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں دو تلواریں ہیں، ایسے مقابلہ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ رومیوں کے لشکر کو چیرتا ہوا نکل رہا ہے، جان کی کوئی فکر نہیں، جن کی گردنیں کاٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر اس کے پاس تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تیروں سے مقابلہ کیا، پھر تیر بھی ختم ہو گئے تو پھر پیچھے کی جانب واپس آ کر کے حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ چچا جان آپ میری مدد کرو گے، میرے تلوار بھی ٹوٹ گئے، ترکش کے اندر تیر بھی خالی ہو گئے، آپ مجھے تیر دے دیں۔ تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک شرط پر میں تمہیں، چونکہ یہ بہت دیر سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کے جمگھٹے اور لشکر میں گھستا چلا جا رہا ہے، تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہیں تیر ضرور دوں گا مگر ایک شرط پر دوں گا، ایک شرط یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہاری شہادت ہونے والی ہے، جب تمہاری شہادت ہو جائے گی تو مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ کے سامنے تم سفارش کر دو گے، اگر اس شرط کو مان لو گے تو میں تمہیں یہ تیر حوالے کرنے کے لیے تیار۔ چونکہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ شہید 70 آدمیوں کی سفارش کر سکتا ہے، تو اس نوجوان نے مان لیا۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 تیر اٹھا کر کے دے دیے، پھر 3 تیر اس نے نشانے پہ لگائے، ایک پہ وار کیا پیشانی پر، دوسرے پہ سینے پر وار کیا، پھر تیسرے پر کہیں اور جگہ وار کیا، پھر تیروں کو جہنم رسید کر دیا 3 رومیوں کو، پھر اس کے پاس وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ایک لشکر چھوٹی جماعت دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر اس کو نشانہ بنایا، اس کی پیشانی پر حملہ، سینے پر حملہ، اس کی شرمگاہ پر بھی حملہ کر دیا، تو یہ نوجوان نیچے گر پڑا۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس کی مدد کے لیے نوجوانوں کو بلایا، پھر اس کی طرف لے گئے، پھر اپنی گود میں اس کا سر رکھا، پھر اس کو اور یاد دلایا کہ تمہاری شہادت ہونے جا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا۔ تو پھر نوجوان نے کہا پھر ایک شرط پر میں سفارش کر دوں گا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، یہ میری ماں کے پاس پہنچا دینا، فلاں ایڈریس بتا دیا، پھر اس کی شہادت ہو گئی۔ اب جب شہادت ہو گئی تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لاش کو اٹھا کر کے زمین کے اندر دفن کرنا چاہا، دیکھا زمین کے اندر جیسے ہی لاش رکھی تو زمین اس لاش کو پھینک رہی ہے،
یہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں، پھر زمین اس کو باہر نکال رہی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ شہداء کے جسم کو زمین پھینک کیوں رہی ہے، چونکہ اللہ کا جو مبغوض بندہ ہوتا ہے زمین اس کے جسم کو پھینک تو سکتی ہے، لیکن یہ تو شہید ہے، اس کے جسم کو کیوں پھینک رہی ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ اس لاڑلے کو چھوڑ دو، جس حال میں اسی پر چھوڑ دو۔ حضرت قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آواز غیبی آواز تھی، میں اس آواز کے ہوتے ہوئے ایک کنارے درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا۔ میں دیکھتا رہا کہ سفید پرندوں کا ایک جھنڈ آیا، ایسے سفید خوبصورت پرندے میں نے زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ ایسے سفید پرندے آئے اس کی لاش کے پاس، اس کو نوچتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر نوچنے کے بعد پرندوں نے اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب اس کے بعد میں نے اس کی لاش کو رکھا تو زمین نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کی تدفین کے بعد اس کی امانت تھی اس کی ماں کے پاس پہنچانے کی، اس تھیلی کو لے گئے۔ تلاش کرتا ہوا میں گیا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کہ چھوٹی سی 7 سال کی بچی آئی۔ اس نے دیکھا تو پہچان لی کہ یہ میرے بھائی کی تھیلی ہے۔ اس نے اماں کو آواز دی تو وہی خاتون جو شروع میں ان کے پاس ملی تھی وہی خاتون نکل کر کے آئی۔ تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ وہی خاتون ہو؟ تو کہا ہاں میں ہی ہوں، یہ میرا ہی نوجوان ہے، یا تو وہ انتقال کر چکا ہے یا شہادت پا چکا ہے۔ اگر انتقال کر گیا ہے تو آپ میری تعزیت کے لیے آئے ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ پھر پیچھے یہ فوراً ماں کہتی ہے کہ جب میرے بیٹے کی شہادت ہوئی تو اس کے ساتھ کچھ عجیب سا معاملہ ہوا۔ تو حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ شہادت کے بعد اس کے جسم کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ ماں کہتی ہیں کہ جو تم یہ تھیلی میں لے کر کے آئے ہو یہ میرے بیٹے کا کرتا ہے، جب تہجد میں وہ اٹھتا تہجد کی نماز پڑھتا تو اسی لباس کو پہن کر کے نماز پڑھتا، اور اس کی عجیب بات یہ تھی جب بھی تہجد میں اٹھتا تو ایک دعا ضرور مانگتا، یہ کہتا اللہم احشرنی فی حصول الطیور، کہ اللہ کہ جب تو مجھے قیامت میں اٹھائے گا لوگوں کو بھی اٹھائے گا، لوگ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، تو مجھے پرندوں کے پیٹ کے اندر سے پیدا کرنا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آج میرے بیٹے کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اسی وجہ سے قبر اس کو اٹھا کر کے پھینک دی۔ پھر جب پرندوں نے اس کو کھا لیا، جتنا حصہ کھانا تھا لے لیا، اس کے بعد زمین میں آپ نے رکھا تو زمین اب اس کو قبول کر چکی ہے۔ تو ماں خوش ہوئی، پھر اسی وقت اس تھیلی کو رکھ کر کے سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا ہی میں ایک شہید، 2 شہیدوں کا، ایک شہید کی بیوی اور ایک شہید کی ماں بنا دیا ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگائے اس عورت کا ایک خاوندہ جو 1 سال پہلے شہادت کے مرتبے کو پہنچ چکا تھا، اور اس سال اس کا ایک دیکھ بھالی کرنے والا ایک نوجوان لڑکا تھا وہ بھی شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اب چھوٹی سی بچی ہے اور ماں اکیلی دنوں کے ایام کاٹتی جا رہی ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خاطر سلف صالحین اور انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے جو عورتوں کے اندر جذبہ تھا، آج کے ہمارے جوان مردوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے۔ جو اس وقت کی عورتیں وہ کام کر چکی، اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیا، آج اسی کی جھلک ہمیں فلسطین کے ماں اور عورتوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں بچہ لیے ہوئے خود دفنانے کے لیے تیار، زخمیوں کو ہسپتال میں لے جانے کے لیے تیار، لیکن ان کی زبانوں پر صرف اللہ اکبر کے نعرے ہیں، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں۔ یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی جانیں جو قربان ہو رہے اسے بھی برداشت کر رہے ہیں، اپنے خاوندوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں اسے بھی برداشت، اپنی نرینہ اولاد جا رہی اسے بھی برداشت، لڑکیاں بچیاں جا رہی ہیں اسے بھی برداشت، لیکن ہم اسلام کی خاطر اور شاعر اسلام اور اسلام کی چیزوں پر حملہ ہونے نہیں دیں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہماری جانیں چھینی جا سکتی ہیں لیکن ہم مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آپ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اتنی دوری پر ہیں، ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن البتہ 2 طریقوں سے ان کی ہم ضرور مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں دعا جیسا کہ مضبوط ہتھیار دیا ہے، ہر نماز کے بعد
ہم ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ پھر جو اسرائیل ہے اس کے خلاف بھی ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، یہ کہ جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک ایریل کا جو ایریل پاؤڈر ہے اس کو لے لیں ایک بڑی پیکٹ، اس میں اسرائیل کا کیا ہو جائے گا، ہم تو استعمال کر لیں گے۔ جو چیز بھی اسرائیلی پروڈکٹ کی ہم خریدتے ہیں، اسرائیل کو اس سے اتنا تو کم از کم فائدہ ہوگا کہ 2-4 گولیاں اس کے پیسوں سے خرید کر کے وہ فلسطینی مسلمانوں اور ان کے اولاد پر ٹھونک سکتا ہے۔ پتہ کیسے کریں کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہے جہاں پر جو اسکین لگا ہوا رہتا ہے، ہر چیز کے اندر چاکلیٹس ہو یا بڑی بڑی چیزیں ہوں، پیچھے اسکینر لگا ہوا رہتا ہے، اس کے نیچے کوڈ نمبر جو 729 کا لگا رہتا ہے، یہ پورا اسرائیل کا بنایا ہوا ہے۔ جو چیز بھی ہم خریدیں گے، ہماری محبوب چیز کیوں نہ ہم اس کو دیکھیں گے، پھر نمبر نوٹ کریں گے، اگر 729 ہے 729 یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، دنیا بھر کے اندر آج جو اسرائیل اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسرائیل جو جہاں پر رہ رہا ہے اس کے اطراف میں 7 مسلم کنٹریز ہیں، الجزائر ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، افغانستان تھوڑی دوری پر ہے، پاورفل طاقت ہے، پڑوسی ملک بھی وہی کا حصہ ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے اور جو یہ لشکر ہیں ایرانی جو ممالک ہیں، اس کے اندر جو لشکر ہیں بہت زیادہ ہیں، یہ ان کے بیچ میں گھرا ہوا ہے اسرائیل، پھر بھی اتنا طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ دیش بھر کے اندر ساری اسی کی چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ہم چیزیں خرید رہے ہیں، بینیفٹ اس کو مل رہا ہے، تو وہ پاورفل بنتا جا رہا ہے۔ 7-8 قریب میں اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایران دھمکیاں دے رہا ہے، الجزائر دھمکیاں دے رہا ہے، افغان دھمکیاں دے رہا ہے۔ کون سا ملک ایسا ہے جس نے جوابی کارروائی کے طور پر حملے کیے ہیں اس پر؟ ایک کی بھی ہمت نہیں ہے، صرف یہ زبانی آواز ہے، زبان تو ہے بولنے کے لیے، کچھ بھی آدمی بول سکتا ہے۔ ہاں اخلاص کے ساتھ کچھ اسلامی ممالک بھی کھڑے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنے سارے 56 اسلامی ملک اس کی دوری پر ہیں، اگر چاہتے تو اسرائیل کے نقشے کو اس دنیا سے مٹا سکتے تھے، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ لیکن آس پاس کے جو 7 اسلامی کنٹریز ہیں، انہوں نے کچھ بول تو رہے ہیں کم از کم، لیکن ان کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، چونکہ اسرائیل کا سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے، سپر پاور طاقت، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ہم حملہ کریں گے، جواب میں وہاں سے حملے ہوں گے سعودی عرب پر، پھر سعودی عرب تباہ ہو جائے گا۔ ایران حملہ کرے گا تو ایران پر بھی اسرائیل اٹیک کرے گا تو ایران بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس ڈر سے کوئی اسلامی ممالک آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو اتنی دوری پر ہیں، 2 چیزوں میں ہم ایک تو مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں دعا کے ذریعے، ایک تو اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں، اس کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو چھوڑ کر کے، جتنی بھی ہماری کھانے پینے کی زیادہ سے زیادہ مقدار میں چیزیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں ہمارے جو گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں، پر جو کولگیٹ ہے یہ بھی اسی کا ہے، جو کٹ کیٹ بچوں کو ہم کھلاتے ہیں اسی کا ہے، اور جو ایریل ہے، اسپریٹ وغیرہ کی چیزیں ساری اسرائیل کی ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم جو کھا رہے ہیں اسرائیل کی ہیں۔ تو ہم دیکھیں، ضرور اس بات کا خاص خیال رکھیں، 2 روپے کی چیز ہو، 1000 روپے کی چیز ہو، جیسے ہم خریدنے کے لیے جائیں گے سب سے پہلے بار کوڈ دیکھیں گے، 729 اگر یہ ہوگا تو اسرائیل کا ہم پھینک دیں گے۔ بڑے بڑے مسلم ممالک کے اندر بھی یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یعنی اسرائیل کی ہر چیز کو بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم یہاں سے خریدیں گے، نفع ان کو ملے گا، وہ ہتھیار خریدیں گے، گولیاں خریدیں گے، پھر فلسطین کے مسلمانوں پر اٹیک کیے گے۔ کم از کم اتنا 2 چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جو سارے دنیا کے اندر جتنے بھی حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، خصوصاً غزہ، حماس اور فلسطین والوں کو جو ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس ظلم کا خاتمہ فرمائے، ظالمین کو اس دھرتی سے ختم کرے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔